ہوٹ بھی ہے، ملنا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ باپ خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور نیم تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فرمایا چونکہ یہ قریب المخرج ہے اس لیے اسے بکا بھی کہا جاتا ہے اور اسے مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بکا کہنے کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لفظ بکن سے ہے اور اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو دھکا دینا۔ چونکہ مسجد حرام ہو، مکہ المکرمہ ہو، کعبۃ اللہ کے ارد گرد کا علاقہ ہو، وہاں چونکہ مسلمان عالم کثیر تعداد میں اس پاک گھر کے حج کے لیے آتے ہیں، وہاں اجتماع ہو جاتا ہے، جمع غفیر ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا دھکا آپ کو لگتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ذریعے سے کسی اور کو دھکا لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس اجتماع کی وجہ سے، اس رش کی وجہ سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور پھر اس رش کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے لگتے ہیں، اس کے سبب سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اب اس ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی دیکھیے، فرمایا کہ یہ لفظ بکا سے ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آب و بکا کرنا، یعنی زار و قطار ہونا، کثرت کے ساتھ ہونا، آب و بکا۔ فرمایا یہ بکا سے ہے، یہ فتح کا لفظ بکا سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ضرور زمین کا کوئی بھی مسلمان اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے پاک گھر میں آتا ہے اور پھر رب الجلال کے پاک گھر کے غلاف سے اپنے آپ کو لپیٹتا ہے تو زار و قطار ہوتا ہے۔ کہا اس شہر میں آ کر لوگ اپنے آنسو کا خراج پیش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ فرمایا چونکہ اس شہر میں کثرت کے ساتھ رویا جاتا ہے، آہ و بکا کی جاتی ہے، اس لیے اس رونے کی وجہ سے بکا سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ تا میم کے ساتھ، یعنی میم اور کاف کے مادہ کے ساتھ جب لفظ بنایا جائے تو اس میں کھینچنے کا معنی آتا ہے، کھینچنے کا معنی آتا ہے، ایبزارب کرنے کا معنی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو زائل کرنا یا گناہوں کو کھینچ لینا، نمک کو ذنوب کہا جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ اس شہر میں عبادت کرنے اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں سے اللہ رب العزت گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، گناہوں کو زائل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے تمک العظم، یعنی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے کھینچ لینے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ یہ شہر ایسا شہر ہے کہ زمین کے ہر شہر میں سے لوگوں کو کھینچ کر اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، جیسے ہڈی میں سے گودا کھینچ کر ایک سمت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے ایسی میگنیٹک فورس رکھی ہے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستا ہے اپنے دیش کو چھوڑتا ہے، اپنی ثقافت کو چھوڑتا ہے، اپنی تہذیب کو چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنے لباس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کھینچا ہوا اس گھر کی جانب آ جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ اس کھینچنے کے معنی میں یہ لفظ میم اور کاف کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اس شہر کو شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ وہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھا جاتا ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، نہ بولی دیکھی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی ثقافت نہیں دیکھی جاتی، بس اتنا دیکھا جاتا ہے یہ کعبۃ اللہ جس کا ہے، جس نے اس کعبۃ اللہ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے وہ کھینچا کھینچا اس پاک گھر کی جانب چلا آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شہر میں یہ گھر ہے اللہ رب العزت نے اس شہر کا نام مکہ رکھا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور سبب بھی علماء نے ائمہ لغت نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شہر میں پانی کی قلت، پہاڑی علاقے اور صحرا ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت ہے، اور اس میں بھی اسی کھینچ لینے کا معنی ہے کہ زمین نے سارا پانی ایبزارب کر لیا ہے، اپنی جانب کھینچ لیا ہے، یا پانی کی قلت ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا شہر کہ جس کا نام اس سبب سے رکھا گیا تھا کہ جناب اس شہر میں پانی نہیں ہے، مگر آپ آج دیکھیں کہ زمین پر ہر جگہ پانی کی قلت ہو سکتی ہے، مگر اس پاک شہر مکہ المکرمہ میں پانی کی قلت نہیں ہے۔ اور اس کا سبب صرف اور صرف جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کا رگڑنا ہے۔ دنیا جہاں کے کنووں کے پانی سوکھ جائیں گے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ رب العزت نے اس زمین سے جو کنواں اور جو چشمہ جاری فرمایا ہے کہ جس زمین کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی نہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں سے پانی ایسا جاری فرمایا ہے کہ آج ہوئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہ آب
ज़मज़म पीते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, और कभी सुनने में नहीं आया कि ये पानी खत्म हो गया, रुक गया या कम हो गया। इसलिए फरमाया कि ये नेमतें देने वाली ज़ात तो रब्बुल ज़ुल जलाल की है, ये ज़ात तो अदब से वजूद बख्शने वाली है। लोग अपने एतबार से समझते होंगे कि उस ज़मीन पर पानी नहीं, मगर वहां से जब पानी जारी हो जाए तो फिर उसे रब्बुल ज़ुल जलाल के सिवा कोई और हो नहीं सकता है। अल्लाह